مجھے نماز کا آخری سجدہ بہت پسند ہے۔ یوں لگتا ہے کہ اب جو اٹھی تو کائنات کا خالق سامنے ہوگا، کچھ دل میں ہوگا تو خود کہوں گی، وہ جواب دے گا اور کہے گا، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تو قریب ہی ہوتا ہے، دور تو ہم چلے جاتے ہیں۔ کبھی بھی اکیلا محسوس ہو تو قرآن پڑھیں، اللہ دلاسا دیتا ہے، میں ہوں تمہارے پاس۔ اشفاق احمد کہتے ہیں، زندگی کے اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور تبھی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ اللہ ہی ہے جو دل کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اللہ سے جوڑے رکھتی ہیں، کچھ خواہشات کی صورت میں، کچھ آزمائش اور کچھ صدمے، اور کچھ ایسی باتیں جو انسان کبھی بھول نہیں سکتا۔ جتنا زیادہ دکھ کی شدت ہوتی ہے اتنی جلدی اللہ کے آگے ہم جھکتے ہیں۔ اگر دنیا کی ہر خواہش اسی وقت پوری ہو جائے، سب مل جائے، کوئی غم نہ ہو تو اللہ کو کون کیسے یاد رکھے گا؟ تو اس کے قریب رہیں، سب قصے مکمل ہو جائیں گے۔ انسان کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے۔ اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اسے اس کے عیبوں اور ناپاکیوں سمیت زبردستی اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بلند آواز سے فرمایا، لوگو، اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتے رہو، دروازہ ضرور کھلتا ہے۔ ایک بڑھیا نے جب سنا تو بولی، اے حسن، کیا اللہ کا دروازہ بند بھی ہوتا ہے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑھیا کی بات سن کر غش کھا گئے اور بولے، اے اللہ، یہ بڑھیا تجھے مجھ سے زیادہ جانتی ہے۔ دنیا کی کوئی چیز اتنی شفاف نہیں ہو سکتی جتنا شفاف وہ دل ہے جس دل پر اللہ کی محبت قابض ہے۔ پریشان ہو تو سر مت پکڑو، سر کو اللہ کے سامنے جھکا دو۔ اللہ تعالیٰ سے محبت واحد محبت ہے جو کبھی یک طرفہ نہیں ہوتی۔ اللہ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں جو دنیا والوں سے نہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ غموں کی راہ پر بڑے سکون سے چلو کہ یہ راہ اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ تمہارے لیے آزمائش کا آنا بے وجہ تھوڑی نہ ہے۔ اپنے محبوب بندوں میں سر فہرست تمہارا نام لکھنا ہوگا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے تو خوش ہو جاؤ کہ تم اس قابل سمجھے گئے، کیونکہ اللہ عاشق کا امتحان لیتا ہے، منافق کا نہیں۔ محبت میں سکون تب ملا جب محبت رب سے ہوئی۔ دنیا کو چاہنے والا بکھر جاتا ہے، اللہ کو چاہنے والا نکھر جاتا ہے۔ دکھ کمزور ایمان کی نشانی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کا اشارہ ہو تمہیں اپنی کھوج میں لگانے کا، اللہ کو تلاش کرنے کا،
اللہ کے اور قریب ہونے کا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں اپنی محبت کی پہچان کروانا چاہتا ہو۔ جب آپ اللہ کی محبت میں گم ہو جاتے ہیں تو آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کے قابل ہوتے ہیں۔ انہیں یہ بے بسی دکھا کر کیا کرنا جو اسے سمجھ ہی نہ سکیں۔ تمہارا درد صرف وہی جانتا ہے جو تمہارا دوست بھی ہے اور رب بھی۔ لوگوں کی محبت پانی کے بلبلے جیسی ہوتی ہے، زیادہ دیر تک نہیں رہتی، مگر اللہ تعالیٰ کی محبت آب حیات ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تمہاری تکلیف ایک بوند کی طرح ہے اور رب کی تم سے محبت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی مانند۔ تمہارے مسئلے بہت چھوٹے ہیں، رب کا جلال اور اس کی عنایت نہ ختم ہونے والی ہے۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہیں۔ آپ اپنے رب کی سرپرستی میں ہیں، لوگوں کی اتنی اوقات نہیں کہ آپ کا کچھ بگاڑ سکیں۔ مایوسیاں محسوس ہونے لگیں تو مہربانیاں گننا شروع کر دیں۔ اللہ کی محبت کی مٹھاس محسوس ہونے لگے گی اور دل سکون سے لبریز ہو جائے گا، اور وہ جوڑ دے گا تمہارا دل یوں کہ جس کا تمہیں گمان بھی نہیں۔ ایک وہی تو ہے ٹوٹے دلوں کی صدا سننے والا۔ اگر اللہ کی محبت کا سہارا نہ ہو تو دل اس قدر بوجھل ہے کہ قدم اٹھانا محال۔ جس طرح تم چاہتے ہو رب تمہارا ہو جائے، اسی طرح یہ بھی چاہو کہ تم رب کے ہو جاؤ۔ وہ روز سنتا ہے تمہیں قریب سے، پھر کیوں گھبرا رہے ہو نصیب سے۔ اللہ تو محبتوں کا بادشاہ ہے، تو پھر جس نے خود محبت کو بنایا ہے اس کے لیے تمہاری محبت کو تمہیں واپس لوٹانا بھلا کیا مشکل۔ جس کے ایک کن نے اتنی کہانیاں مکمل کر دی، وہ پھر کیسے تمہاری کہانی کو ادھورا رہنے دے سکتا ہے۔ اس کا ایک نام الودود بھی ہے، یعنی دینے والا۔ پھر وہ کیسے تمہیں خالی ہاتھ واپس جانے دے سکتا ہے، جو بے زبان چونٹی کی خاموشی بھی نظر انداز نہیں کرتا۔ وہ تمہاری ہچکیاں لیتی ہوئی آواز کو کیسے انسنا کر سکتا ہے؟ بس وہی تو سنتا ہے، وہ سنے گا، ضرور سنے گا۔ اللہ اصلیت دکھا دیتا ہے، ہر رشتے کی، ہر تعلق کی، ہر محبت کی، ہر انسان کی، سب دکھا کے آدمی سے پوچھتا ہے، اب بتا تیرا میرے سوا اور کون ہے؟ لوگ لاکھ منتوں کے بعد بھی نہیں مانتے، اور میرا رب ایک سجدے میں مان جاتا ہے۔ اللہ تمہیں تب تک توڑتا ہے جب تک تم اس سے جڑ نہیں جاتے۔ وہ تمہیں تب تک بے سکون رکھتا ہے جب تک تم اپنا سکون اس میں تلاش نہیں کر لیتے۔ وہ تب تک تمہیں عارضی محبتوں کی طلب لگائے رکھتا ہے جب تک تم اس کی محبت کی پہچان نہیں کر لیتے۔ جب ہمارے جینے کی وجہ اللہ ہوگی
تب ہمارے مایوس ہونے کی وجہ نہیں ہوگی۔ محبت کا دوسرا نام درود پاک ہے۔ امت مسلمہ پر اللہ رب العزت کے بے شمار احسانوں میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے اس امت کو درود پاک دیا ہے۔ یہ ایسا خزانہ ہے کہ جو اس پر دوام اختیار کر لیتا ہے، پھر سمجھو دنیا بھی اس کی، آخرت بھی اس کی۔ اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کریں، لاکھوں کروڑوں پڑھیں تاکہ آپ کے گناہ کم ہو جائیں، آپ کی زندگی آسان ہو سکے۔ وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ دن میں 5 بار اپنے پاس بلاتا ہے۔ دل تڑپ سے نڈھال بہت ہے اب یا رب، اس سفر کے اختتام پہ تو ملے گا مجھے۔ اتنی سی چاہت ہے جو مجھے رکنے نہیں دیتی، تیری محبت ہی اتنی پر اثر ہے کہ مجھے گرنے نہیں دیتی۔ جو راستے اللہ تعالیٰ سے جوڑتے ہیں وہ بہترین ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا ہر راستہ دل کو سکون بخشتا ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے اکیلے ہونے کے باوجود بھی کوئی ساتھ ہے۔ انسان کی تمنا نہیں ہے کیونکہ اللہ ساتھ ہے۔ کوئی چھوڑ دے تو تب بھی دل تشکر میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ ہم مصلحت سمجھ کر شکوے کے انبار نہیں لگاتے۔ وہ رحمان ہے، اس سے جڑنے والے غنی ہوتے ہیں۔ جو اس سے جڑتا ہے وہ اسی کے دل میں ہمیشہ کے لیے بس جاتا ہے۔ زندگی کے چاروں اطراف میں محبت الہی ہوتی ہے اور ہم ہوتے ہیں، بس یہ الفاظ ہوتے ہیں۔ مبارک ہو تم نے اپنے رب کو پا لیا۔ اللہ سے دل لگا لو گے تو اللہ کسی بھی ایسی چیز یا انسان سے تمہارا دل نہیں لگنے دے گا جو تمہارے دل کے لیے اچھا نہیں۔ ٹوٹنا پڑتا ہے، ٹوٹے بغیر کچھ نہیں ملتا، نہ اللہ کی محبت، نہ دنیا سے بے رغبتی، نہ ہی جنت۔ ہم رو بھی دیتے ہیں، ہم ٹوٹ بھی جاتے ہیں، پر اللہ ہمیشہ ہمیں جوڑ دیتا ہے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ شان سے جئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔